अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कनान चौधरी, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ मुख्तलिफ टॉपिक पे आप मेरी प्रेडिक्शंस देखते रहते हैं। पॉलिटिकल टॉपिक्स पे आप मेरी प्रेडिक्शन बड़ी फॉलो कर रहे हैं कुछ अरसे से, और जिसमें रिसेंटली जो मैंने ज़िमनी इलेक्शन से रिलेटेड प्रेडिक्शन दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक साबित हुई है मेरी दूसरी प्रेडिक्शंस की तरह। तो अभी बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल कर रहे हैं कि आगे पाकिस्तान में पॉलिटिकली फ्यूचर कैसा होगा, पाकिस्तान का कौन सी जमात बरसर इक़्तिदार आएगी, इकॉनमी की क्या सिचुएशन रहेगी, वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैंने सोचा कि एक डिटेल के साथ वीडियो आप लोगों के साथ बना के शेयर कर देता हूँ। न्यूमरोलॉजिकली अगर मैं देखता हूँ तो पाकिस्तान, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 14 अगस्त 1947 है, इसको जमा करने से 4 और 1 को जमा करते हैं तो अदद 5 बनता है, और 14 जमा 8 जमा 1947 को जमा करते हैं तो जब सिंगल डिजिट पे इसे हम लेके आएंगे तो इसका अदद 7 बनता है। यानी पाकिस्तान के 2 रूलिंग नंबर्स हैं, एक नंबर 5 है और दूसरा नंबर 7 है। इन दोनों नंबर्स को जब मैं जमा करता हूं तो मैं आपको 14 अगस्त 2022 से ऑनवर्ड पाकिस्तान की सिचुएशन क्या रहेगी वो बताने जा रहा हूं। पीछे मैंने बहुत ज़्यादा शोज़ बोल टीवी पे किए हैं, जिसमें मैंने कुछ मुबशर कुआन साहब के साथ किए हैं PNN न्यूज़ पे, जिसमें मैं बता चुका हूं कि महंगाई बढ़ेगी। जब पेट्रोल पहली दफ़ा 30 रुपये बढ़ा तो मैंने कहा कि मज़ीद बढ़ सकता है, फिर और महंगाई हुई। अभी आपने देखा कि डॉलर की भी मैंने प्रेडिक्शन की थी, डॉलर अनफॉर्चुनेटली बहुत ऊपर चला गया है, पाकिस्तानी रुपए की कीमत बहुत कम हो गई है। और ये प्रेडिक्शन देते वक्त मैंने बताया था कि 14 अगस्त 2022 से पाकिस्तान का अनलक्की टाइम जो है उसका आगाज़ होगा, और जब भी किसी का अनलक्की टाइम शुरू होता है, चाहे वो पर्सन हो या कंट्री हो, वो 1 महीना पहले से अफेक्ट करना शुरू हो जाता है। और किसी भी महीने का आगाज़ जो है वो 21 तारीख से हो जाता है, यानी 21 जुलाई से अगस्त के इफ़ेक्ट्स पाकिस्तान के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। महंगाई की जहाँ तक बात करूँ तो पाकिस्तान 14 अगस्त 2022 को अपने अनलक्की टाइम में एंटर होगा, जो अनलक्की टाइम 1 साल तक रहेगा। यानी ये अनलक्की टाइम 14 अगस्त 2022 से लेके 14 अगस्त 2023 तक रहेगा। यहाँ पे पाकिस्तान को इकॉनमी के हवाले से प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी। इकॉनमी के हवाले से क्राइसिस देख रहा हूँ मैं इस टाइम पीरियड में, और अगर मैं पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करूं तो यहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस भी हमें नज़र आएगा। अब देखें, जो पाकिस्तान के करंट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनका जो बर्थडे है उनकी वो सितंबर में आ रही है, यानी सितंबर में उनके अनलक्की टाइम पीरियड का आगाज़ होगा। जो हमज़ा शहबाज चीफ़ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं, उनका भी अनलक्की टाइम का आगाज़ होने जा रहा है, सितंबर में ही उनकी बर्थडे आ रही है, उनकी शायद 6 सितंबर है। तो सितंबर में इन दोनों की बर्थडेज़ आ रही हैं जो कि इनके लिए अनलक्की साबित होने जा रही हैं। तो यहाँ पे जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं उनका अगेन एक फेज़ चलेगा अनलक्की टाइम पीरियड का, और डेफिनेटली जब किसी हुक्मरान का अनलक्की टाइम चलता है तो उस कंट्री को ज़रूर हिट करता है। अगस्त 2022 से ऑनवर्ड अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान को पॉलिटिकल क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा, पाकिस्तान को इकॉनमी के हवाले से क्राइसिस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं मुझे, और यहाँ पे सूरत हाल ज़्यादा अच्छी अमन व अमान की भी बनती हुई नज़र नहीं आ रही है अनफॉर्चुनेटली। मेरी दुआ यही है कि मेरी ये प्रेडिक्शंस गलत साबित हो जाएं, लेकिन जो कैलकुलेशन बन रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगस्त 2022 के बाद से जब पाकिस्तान का अनलक्की टाइम चलना शुरू होगा, जब शहबाज शरीफ का अनलक्की टाइम का आगाज़ होगा और हमज़ा शहबाज का अनलक्की टाइम का आगाज़ होगा, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स अनफॉर्चुनेटली हो सकती हैं पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान को एक तो चैलेंजेस रहेंगे इकॉनमी के हवाले से, दूसरा पाकिस्तान को चैलेंजेस रहेंगे महंगाई को लेकर प्रॉब्लम्स रहेंगी, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम सामने आ सकती हैं इस टाइम पीरियड में। तो अगस्त 2022 से ऑनवर्ड पाकिस्तान जो है उसको इकॉनमी के हवाले से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा बेहतर टाइम सितंबर में ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके बाद दोबारा से अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें हो सकती हैं। फिर पाकिस्तान का जब मैं जायचा बनाता हूँ तो मुझे लगता है कि सितंबर के बाद से, अल्लाह ना करे ऐसा हो अगेन, लेकिन ये है कि
کوئی نیچرل ڈیزاسٹر بھی پاکستان کو، پاکستان کے قریبی کنٹریز کو جس میں انڈیا ہے، افغانستان وغیرہ ہے، ان کو اللہ نہ کرے ہٹ کر سکتا ہے، اس سے بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اکانومی کے حوالے سے بھی پرابلم ہے، اللہ نہ کرے نیچرل ڈیزاسٹر کے حوالے سے بھی کچھ پرابلمز آ سکتی ہیں پاکستان کے لیے۔ تو یہ تو پاکستان کے حوالے سے ہو گیا، اور اکانومی کے حوالے سے بھی پاکستان کا 1 سال کا انلکی ٹائم مزید شروع ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اس میں اچھا ریلیف یہ رہے گا کہ دسمبر 2022 سے 2023 کا امپیکٹ آنا شروع ہو جائے گا نیمرولوجیکلی، اور 2023 کو جب ہم جمع کرتے ہیں 2 + 0 + 2 + 3، تو اس کو جمع کرنے سے 7 کا عدد بنتا ہے جو پاکستان کے لکی اعداد میں سے ایک ہے۔ تو انشاءاللہ 2023 کے آغاز پہ یعنی دسمبر 2022 سے پاکستان کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا، اور گریجولی پاکستان امپرومنٹ کی طرف جائے گا۔ اب شہباز شریف صاحب کی اگر میں بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ سپتمبر 2022 سے آنورڈ اگین وہی بات آئے گی کہ سپتمبر 2022 میں شہباز شریف کا انلکی ٹائم کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو اس سے کچھ دن پہلے یعنی اگست 2022 سے ان کے لیے پرابلم آنا شروع ہو جائیں گی۔ سپتمبر 2022 سے لے کے یا آفٹر اگست 2022 سے لے کے 2022 کے دسمبر کے درمیان کسی بھی وقت شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ جا سکتی ہیں، وہ ان کو ہٹایا جا سکتا ہے پرائم منسٹرشپ سے۔ یہاں پہ پولیٹیکل کرائسس مزید بڑھے گا اللہ نہ کرے اس ٹائم پیریڈ میں، اور ان کی پرائم منسٹرشپ بھی مجھے خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ اس ٹائم پیریڈ میں کسی بھی وقت ان کے لیے پرابلم کریٹ کی جا سکتی ہے اور ان کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ یہ جو نمبرز کی کیلکولیشن سامنے آ رہی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی، دوسرا یہ کہ اسی ٹائم پیریڈ میں پولیٹیکل کرائسس بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، انفارچونیٹلی کم ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ یہاں پہ بہت زیادہ پرابلمز رہیں گی، یعنی کچھ پارٹیز کی ضد بازی آپس میں ڈو اینڈ ڈائی سچویشن تک جا سکتی ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت پرابلم میں ہو سکتی ہے اس ٹائم پیریڈ میں۔ اگست کے بعد سے یہ ٹائم پیریڈ پولیٹیکلی، اکانومی کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے پاکستان کے لیے کافی ڈیفیکلٹ ٹائم رہنے والا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں الیکشنز کی، جو بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے اپنی کیلکولیشن کو دیکھتے ہوئے کہ الیکشن 2023 میں بھی مارچ کے بعد کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ یہ پریڈکشن میں پہلے بھی دے چکا ہوں، میں اسی کو بیک کروں گا، جبکہ ابھی میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف، وہ کسی بھی وقت گھر جا سکتے ہیں اگست 2022 سے دسمبر 2022 کے درمیان۔ تو اگر میں اس کو دیکھتا ہوں تو یہاں پر بھی اگر فار ایگزامپل نومبر دسمبر 2022 میں شہباز شریف صاحب اپنے گھر جاتے ہیں، جو کہ پریڈکشن بن رہی ہے، اگر ان کو ہٹایا جاتا ہے اور انٹرم سیٹ اپ بنتا ہے جو کہ 2 سے 3 مہینے کا شاید ہوتا ہے یا 2 مہینے کا ہوتا ہے، تو وہ بھی ٹائم پیریڈ تقریباً وہیں پہ جا پڑے گا۔ تو مجھے اب بھی ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کہیں نہ کہیں 2023 کے آغاز میں ہو سکتے ہیں، اسپیشلی مارچ 2023 کے بعد ہوتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اس گورنمنٹ کی بھی میں نے پریڈکشن آپ کو بتا دی، شہباز شریف صاحب کی جو بن رہی ہے۔ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے، ایک اور یونیک پریڈکشن جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ میں پہلے بھی پریڈکٹ کر چکا ہوں کہ اگست 2022 جو ہے، جولائی اگست 2022، اس کے بعد سے جو سٹنگ گورنمنٹ ہے، یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، بہت بڑی اتحادی جماعتیں ہیں، انہوں نے مل کے ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور حکومت بنائی ہے، تو مجھے انہی کے درمیان اختلافات بڑھتے ہوئے اور اختلافات پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی اگست ستمبر میں ہی بلاول بھٹو زرداری جو ہیں ان کی برتھ ڈے آ رہی ہے، تو ان کا لکی ٹائم کا آغاز ہوگا۔ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں 21 ستمبر کو غالباً ان کی برتھ ڈے ہے، تو ان کا وہاں سے لکی ٹائم کا آغاز ہوگا، اور سپتمبر میں ہی حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب کا برتھ ڈے ہے ان دونوں کی، اور ان کا ان لکی ٹائم پیریڈ کا آغاز ہوگا۔ یعنی اس کیلکولیشن کو دیکھتے ہوئے جو پریڈکشن بنتی ہے وہ یہ کہ اگست 2022 کے بعد یا اگست کے دوران سے ہی حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے لیے پرابلمز کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گی، اور ان کے اتحادی ہی ایسا کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے اندر اختلافات جنم لیں گے اور سامنے بھی آئیں گے، اتحادی پارٹیوں کے آپس میں اختلافات جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے ہمیں، اور اوپنلی سامنے بھی آئیں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آصف علی زرداری اور اسپیشلی بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ کھل کے سامنے آئیں گے مسلم لیگ نون کے، اور یہاں سے ان کی سیاست کا ٹریک الگ ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے۔ یعنی آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ کے خلاف کھل کے سامنے آئیں گے، اور
بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں، جو کہ پیپلز پارٹی کے ابھی چیئرمین ہیں اور وزیر خارجہ بھی ہیں، وہ کھل کے سامنے آ سکتے ہیں مسلم لیگ نون کے۔ تو یہاں پہ اتحادی پارٹیوں کے اختلافات مجھے اگست 2022 کے بعد بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ تمام پریڈکشنز جو اسٹرالوجی اور نیمرولوجی کیلکولیشن کے ساتھ پاکستان کی ڈیٹ آف برتھ کو لے کے اور پاکستان کے رولنگ جو پرسنس ہیں ان کی ڈیٹ آف برتھ کو لے کے جو بھی پریڈکشن بن رہی ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اس پریڈکشن کو اگر آپ نے پسند کیا ہے، میری ریسرچ کو، میری پریڈکشن کو آپ نے پسند کیا ہے، تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کا رسپانس وہ واحد چیز ہے جو مجھے مجبور کرتی رہے گی بار بار ویڈیوز بنانے پر۔ میں نے اپنی طرف سے تمام ٹاپکس کو اس ویڈیو میں کمپلیٹ کر دیا ہے، سب پہ میں نے پریڈکشن دے دی ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی ٹاپک پہ آپ میری پریڈکشن جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو یوٹیوب پہ بھی شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر نئے ہیں، اور فیس بک پہ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ آپ کی شیئرنگ مجھے مجبور کرے گی زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بنانے پر۔ اگر آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو میں ود ان ویک آپ لوگوں کے کویشچنس کو لے کے ایک ویڈیو اور بنا دوں گا۔ تھینکس فار واچنگ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔